وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگ بھائی اور نوجوان ساتھیوں، آج کے درس میں قرآن مجید کتاب حکمت کی سورہ نمبر 7 سورۃ الاعراف کا رکوع نمبر 8 مکمل شامل ہے، اور اگر آیات کے حساب سے بات کریں تو آج کے درس میں سورۃ الاعراف کی 6 آیات مبارکہ شامل ہیں، آیت نمبر 59 یعنی 59 سے لے کے 64 64 تک. اور اس رکوع کے اندر اللہ جل شانہ عمن والہ اپنے ایک جلیل القدر پیغمبر جناب نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا حال بیان فرما رہے ہیں. قرآن مجید کتاب حکمت کے اندر متعدد مقامات پر جناب نوح علیہ السلام کا واقعے کا تذکرہ ہے. مثال کے طور پر ایک تو یہی مقام جو کہ اس وقت ہمارے زیر مطالعہ ہے سورۃ الاعراف کا رکوع نمبر 8، اور پھر اگر ہم آگے چلیں گے تو پارہ نمبر 12 یعنی سورہ ہود، اس کے اندر جناب نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا بڑی تفصیل کے ساتھ ایک جو سورہ ہود کا پروبلی جو لمبا رکوع ہے اس کے اندر نوح علیہ السلام ان کی قوم ہی کا تذکرہ ہے. اور پھر اس کے علاوہ سورہ شعراء اور نمبر 19 کے اندر ایک رکوع نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے حالات سے متعلق ہے. اور اسی طرح سے 20ویں پارے کے اندر سورہ عنکبوت کا جو دوسرا رکوع ہے وہ بھی نوح علیہ السلام کی قوم سے متعلق ہے. اور خاص الخاص جو 29واں پارہ ہے اس میں ایک سورہ موجود ہے جو کہ نوح علیہ السلام کے نام سے ہی منسوب ہے، سورہ نوح، سورہ جن سے پہلے اور سورہ معارج کے بعد. وہ جو سورہ ہے اس کے اندر قدر تفصیل کے ساتھ نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا حال جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے. اور یہ سورۃ الاعراف جو اس وقت ہمارے زیر مطالعہ ہے، اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو سب سے پہلے یعنی رکوع نمبر 2 کے اندر جناب آدم علیہ السلام کی تخلیق کا تذکرہ، اور یہ سمجھ لیجئے کہ یہ اس سورہ کا عمود ہے، یعنی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں تذکیر بأحجام اللہ. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے جو 5 طرح کی علوم کا تذکرہ فرمایا قرآن مجید کے، ان میں سے ایک ہے تذکیر بأحجام اللہ، یعنی خاص ایسے ایام کہ جن دنوں میں اللہ جل شانہ عمن والہ کی رحمت عروج پر رہی، یا جن دنوں میں جو ہے وہ کسی قوم کے اوپر عذاب آیا، یا قوموں نے اللہ جل شانہ عمن والہ کے انبیاء رسول کی نافرمانی کی. تو یہ اس سورہ کا عمود ہے. اس سلسلے میں پہلے جناب نوح علیہ السلام کی تخلیق کا تذکرہ ہوا، پھر ان سے متعلق کچھ احکام کا تذکرہ ہوا، خاص طور پر جو ہے وہ عقیدہ آخرت کا بیان ہوا، اور اسی طرح سے لباس کے احکام بیان ہوئے اور زینت کا مطلقاً بیان ہوا. پھر آخرت کے جو مختلف مراحل ہیں، جنت، جہنم اور اعراف کا تذکرہ ہوا. اور اب پھر سے وہی جو اصل مضمون ہے اس سورہ کا، جو اس کی کوہان اور عمود ہے، اب پھر اسی کی طرف عود کیا جا رہا ہے، اور نوح علیہ السلام کا واقعہ یہاں پر جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے. اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں. لقد ارسلنا نوحا الى قومه، اللہ فرماتے ہیں یقینا، لقد لام بھی تحقیق کا ہے، قد بھی تحقیق کا ہے.
البتہ یقیناً ارسلنا ہم نے بھیجا نوح کو الی قومی ان کی قوم کی طرف، دعوت کیا تھی، فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر، انہوں نے کہا اے میری قوم اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیر، اللہ کے سوا کوئی بھی تمہارے لیے الہ نہیں ہے، معبود نہیں ہے، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، بے شک میں ڈرتا ہوں تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب سے۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم کے بارے میں کس قدر فکر مند تھے، ان کے نام سے یہ واضح ہوتا ہے۔ نوح کہتے ہیں بہت زیادہ رونے والا۔ نوح علیہ السلام یہ اپنی قوم کے بارے میں بہت زیادہ رویا کرتے تھے، فکر مند اور غم زدہ ہوا کرتے تھے۔ قوم بھی ایسی تھی کہ نوح علیہ السلام نے اتنا لمبا عرصہ ان کو ہدایت کی طرف بلایا، دعوت دیتے رہے، تبلیغ کرتے رہے، کو سمجھاتے رہے، بلاتے رہے کہ لوگوں اصل راستہ یہ ہے، اپنے رب کو پہچانو، تمہارا رب بہت بڑا ہے، حقیقی خالق وہ ہے، دینے والا وہ ہے، زندگی دینے والا وہ ہے، موت دینے والا وہ ہے، وہ بہت بڑی ذات حج ہے، قیوم ہے، لیکن لوگ مان کے نہیں دے رہے۔ قرآن مجید کے حکمت کے اندر سورہ عنکبوت جس کا بھی میں نے ریفرنس دیا، اس کا دوسرا رکوع میں یہ موجود ہے، لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، یقیناً ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف، فلبث فیہم الف سنۃ، وہ اپنی قوم میں 1000 سال رہے، الا 50 عاما، مگر 50 سال کم، یعنی 950 سال۔ اور علماء نے لکھا 950 سال عرصہ تبلیغ ہے، عمر ہو سکتا ہے ان کی اس سے بھی زیادہ۔ اپنی قوم کو وہ تبلیغ کرتے رہے اور اللہ کی طرف بلاتے رہے، الا 50 عاما فاخذهم الطوفان وهم ظالمون۔ یہاں پر یعنی سورہ عنکبوت کے اندر تفصیل کے ساتھ نہیں ہے بلکہ مختصر ان کا تذکرہ موجود۔ اللہ نے فرمایا فاخذهم الطوفان، طوفان ان کو پکڑا، وهم ظالمون، اور وہ ظالم تھے۔ سورہ ہود کے اندر قدر تفصیل کے ساتھ موجود ہے، اور سورہ نوح کے ساتھ وہاں پر ان کے اپنی قوم کے ساتھ مکالمہ بھی موجود ہے، اور بلکہ مکالمہ ہی نہیں، ان کا اللہ جل شانہ امن والوں سے اپنی قوم کی شکایت لگانا مقصود ہے کہ اس قدر انہوں نے تنگ کر دی کہ اللہ کے جو نبی اور رسول ہوتے وہ مضبوط اعصاب کے مالک ہوتے، ان کی طاقت بے شمار ہوتی ہے، اور ان کی جو قوت برداشت ہوتی ہے وہ ایک الگ سے اس کا لیول ہوتا ہے، کیونکہ پوری قوم کی طرف سے پہنچنے والی تکالیف کو برداشت کرنے کے لیے مضبوط اعصاب کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن نوح علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے شکایت لگائی، یہ سورہ نوح کہہ رہی ہے، پارہ نمبر 29 کے اندر، انی اعلنت لهم واسررت لهم، میں نے ان کو دن میں بھی رات میں بھی، دعوتهم لیلا ونہارا، رات کو دن کو علانیہ خفیہ، ایک ایک کے پاس گھر گھر میں جا کے الگ الگ ہر ایک کو میں نے اللہ کی طرف بلایا، اللہ میں نے تیرا تعارف پیش کیے۔ یہ کرتے کیا تھے؟ تکبر کرتے تھے، واستغشوا ثیابہم، کپڑوں کو جھاڑ کے میرے پاس سے اٹھ جاتے تھے اور حقارت کا مظاہرہ کرتے تھے اور میری بات کی طرف توجہ نہیں کرتے تھے۔ قال نوح رب انہم عصونی، اے اللہ انہوں نے میری نافرمانی کی، انہم عصونی، نافرمانی کی، اور انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے دل کے اندر کچھ بت بنا رکھے ہیں اور اس کی اطاعت کو انہوں نے اپنے لیے ضروری سمجھ رکھا۔ وہ بت کون تھے؟ نوح علیہ السلام کی سے پہلے جو ہے وہ 5 ایسے بزرگ گزرے تھے، ود، یعوس، یغوس، یعوق، نصر، تو یہ ان کی محبت میں مبتلا ہو۔ اللہ والوں سے محبت ایمان کا حصہ ہے، ہونی چاہیے، لیکن ان کی طبیعت کے اندر خلف موجود ہے۔ جب وہ فوت ہو گئے، جب اللہ کی محبت کم ہو جاتی ہے، بندوں کی محبت چاہیے ایمان کی بنیاد پہ کیوں نہ ہو زیادہ ہو جائے، اللہ سے بڑھ جائے، تو انسان کو سکون نہیں ملتی۔ انہوں نے کیا کیا کہ ان 5 کے بت بنا لیے، اسکلپچرز بنا لیے، کہ تاکہ جب ہم عبادت کریں تو ان کی شکلیں ہمارے ذہن میں رہیں، کیونکہ یہی تو تھے جو ہمیں تبلیغ کرتے رہے۔ اب آنے والی جو نسلیں تھیں ان کی، انہوں نے سمجھا کہ یہی خدا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے انسان، ایسے اس طرح سے اگلی جنریشن جو ہے نا وہ گر جاتی، اگلی جنریشن نے سمجھا یہی خدا ہے، انہوں نے ان کو مستقلاً جو ہے وہ خدا کو بھلا دیا، اور صنم پرستی نوح علیہ السلام کی قوم سے یہ آغاز ہوا۔ اس لیے یہ ان کی حالت کو دیکھ کے جو ہے وہ رویا کرتے تھے۔ نوح علیہ السلام کو بہت زیادہ اللہ کے راستے میں ستایا گیا، اور یہ اپنی حالت پر بہت زیادہ روتے تھے، اس لیے ان کو جو ہے وہ نوح کہا جاتا ہے۔
تو اس طرح سے انہوں نے کہا کہ اللہ، انہوں نے تو ود، یغوث، یعوق، نصر وغیرہ کو اپنا رب بنا لیا. تو اب نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں گزارش کی، قال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین، اللہ کسی کافر کو زندہ ہی نہ چھوڑ. انہوں نے تنگ اتنا کی، انہوں نے فتنہ اور فساد اتنا زیادہ برپا کیا. قرآن مجید میں اتنی شدت کے ساتھ کسی پیغمبر اور کسی نبی کا اپنی قوم کے لیے اس طرح سے دعا مانگنا ثابت نہیں. نوح علیہ السلام نے یہ کیا کہ اتنا لمبا عرصہ اور صرف 80 کے قریب لوگ جو ہیں وہ ایمان لائے، 70-80 کے قریب لوگ، چند ایک عورتیں اور چند ایک مرد. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ کشتی بنا لیجیے اپنے لیے، اور پھر اس کے بعد اس کے اندر جو ایمان والے ان کو سوار کر لیجیے. اس کے اندر کشتی بن رہی تھی تو وہ لوگ ہنستے تھے، مذاق اڑاتے تھے، ٹھٹھا کرتے تھے، ہاتھ پہ ہاتھ مارتے تھے، کہتے یہ دیکھو عجیب آدمی، پہلے ہمیں نئی درس دے رہا تھا، نئی چیزیں بتا رہا تھا، اور اب دیکھو اس نے کشتی بنانا شروع کر. نہ ارد گرد کوئی پانی ہے، نہ کوئی سمندر ہے، نہ کوئی دریا ہے، اور خشک زمین ہے، میلوں میل، نہ جانے اس نے چلانی کہاں پہ ہے، اور پھر ساتھ میں ہمیں دھمکیاں بھی لگا رہے کہ عذاب آئے گا. اس طرح سے یہ مذاق اڑاتے تھے. وہی سورہ ہود کے اندر موجود ہے. تو جب کشتی تیار ہو گئی تو اللہ نے فرمایا کہ آپ اس کے اندر سوار کر لیجیے. اب تقریباً کوئی 70-80 کے قریب جو ہیں وہ لوگ اس کے اندر سوار. مذاق اڑانے والے مذاق اڑا ہی رہے تھے کہ اللہ رب العزت نے آسمان کو حکم دیا کہ پانی زمین کے اوپر پھینکو، زمین کو حکم دیا کہ اپنا پانی تم اگل دو. اب اوپر سے بھی پانی، زمین سے بھی پانی. اب ایسا سب پانی کی سطح بڑھ رہی تھی، اور جو ایمان والے تھے وہ اس میں سوار تھے. کشتی تیرنا شروع ہوئی، اور لوگ، ان کے گھر، بستیاں، آبادیاں، سارا کچھ، شہروں کے شہر ان کے ڈوبنا شروع ہوئے. نوح علیہ السلام نے بیٹے کو بلا رہے ہیں، بیٹا یا بنی ارکب معنا، میرے بچے آ جا، میرے ساتھ سوار ہو جا کشتی میں. ماں باپ کو اپنی اولاد کی کتنی فکر ہوتی ہے. اللہ رب العزت نے اس محبت سے اپنی جو انبیاء رسول ہیں ان کو بھی جدا نہیں رکھا. نوح علیہ السلام اس وقت بھی اپنے بیٹے کو خاص طور پر کہہ رہے. 3 بیٹے سوار ہو گئے، ایک نہیں ہوا، حام، سام، یافس، 3 سوار ہو گئے. وہاں سے آگے پھر جو ہے وہ 3 مختلف علاقوں میں نسلیں چلی. کنعان سوار میں انہوں نے کہا کہ یا ابن ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، کافروں میں سے نہ ہو جا میرے بیٹے، میرے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا، یہ نجات والی کشتی ہے، بچ جائے گا تو اس طرف آ جا جو راستہ میں تجھے بتا رہا ہوں. تو وہ آگے سے کہنے لگا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں تو پہاڑ کے پر چڑھ جاؤں گا اور وہ پانی نیچے رہ جائے گا. الی جبل یعصمنی من الماء قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم. نوح علیہ السلام نے کہا میرے بیٹے لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج کے دن اللہ کا حکم ہے، اللہ کا امر ہے. یہ پانی نیچرلی جو تم دیکھتے ہو یہ وہ نہیں ہے، بلکہ یہ خاص ایک حکم کے تحت آیا ہے. اس سے کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا. لا، آج نہیں بچ سکتا کوئی بھی اس سے، الا من رحیم، ہاں جس پر اللہ رحم کرے. کشتی میں آ جا، اللہ تجھ پر رحم کرے. وحال بینہم الموج، یکدم سے ایک موج آئی. ابھی باپ بیٹے کا یہ مکالمہ چل رہا تھا، یکدم سے ایک موج آئی، پانی کی تیز لہر آئی. کان المغرقین، غرق ہو. تو نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ قرآن مجید کتاب حکمت میں متعدد مقامات پر موجود ہے. انہوں نے وارن کیا تھا کہ میں ڈرتا ہوں کہ بڑے دن کا عذاب تم پر نہ آ جائے. قال الملأ من قومه، جس وقت وہ یہ کہہ رہے تھے تو ان کی قوم کا ایک گروہ کہنے لگا انا لنراک فی ضلال مبین، بے شک ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ واضح گمراہی میں. نعوذ باللہ ثم معاذ اللہ. وہ آگے سے اللہ کے نبی کو کہہ رہے ہیں کہ آپ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، آپ کوئی اتنی عقل مندی والی باتیں نہیں کرتے، ہمیں نہیں سمجھ آتی ہیں آپ کی بات. فی ضلال مبین، گمراہی میں. قال یا قوم، فرمانے لگے میری قوم، لیس بی ضلال، مجھے کوئی گمراہی نہیں ہے، ولکن رسول من رب العالمین، لیکن میں تو اللہ کی طرف سے رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں. ابلغکم رسالات ربی، میری ایک ذمہ داری ہے، میں تمہیں پہنچا رہا ہوں اپنے رب کا پیغام. وانصح لکم، اور میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں. یہ انسان کی کمزوری ہے کہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے کہ نصیحت کرنے والا بندہ اس کو برا محسوس ہوتا ہے، کمتر محسوس ہوتا ہے، گمراہ محسوس ہوتا ہے، سٹھایا ہوا محسوس ہوتا ہے، کمزور محسوس ہوتا ہے، اور بغیر لوجک کے محسوس ہوتا ہے، irrational محسوس ہوتا ہے. یہ ہمیشہ سے جب انسان کی عقل کے اوپر جذبات کا، شہوات کا، شیطانیت کا غلبہ پڑ جاتے ہیں اور اس کے سر کے اوپر شیطان اور بھوت سوار ہو جاتے ہیں، تو اب جو ہے وہ اس کو نصیحت کرنے والا آدمی، چاہے وہ باپ ہو،
چاچا ہو، دادا ہو، استاذ ہو، کوئی اور محلے عزیز رشتہ داروں کا کوئی بڑا بزرگ ہو تو وہ اس کو ایسے ہی سمجھتا ہے۔ وَأَنصَحُ لَكُمْ، نے کہا بیٹا میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے جو بات ہے لا تعلمون تم نہیں جانتے۔ اب عجبتم، کیا تم تعجب کر رہے ہو اس بات پر، ان جاءکم ذکر من ربکم، کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت لے کے آ رہے ہیں، علی رجل منکم، تمہیں میں سے ایک آدمی رب کی طرف سے پیغام لے کر کے آ گئے، لینذرکم، تاکہ وہ تمہیں ڈرائے، ولتتقوا، تاکہ تم ڈر جاؤ، تقوی اختیار کرو، ولعلکم ترحمون، اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ پیغام لے کے آئے اور تم اس پر تعجب کر رہے ہو۔ فکذبوا، اللہ فرماتے ہیں انہوں نے جھٹلایا اس کو، یعنی نوح علیہ السلام کو، فانجیناہ، بس ہم نے اس کو یعنی نوح علیہ السلام کو تو نجات دی، والذین معہ، اور ان کو جو کہ ان کے ساتھ تھے، یعنی نوح علیہ السلام کے ساتھ تھے، فی الفلک، کشتی کہتے ہیں، واغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا، اور ہم نے غرق کر دیا ان لوگوں کو جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ انہم کانوا قوما عمین، بے شک وہ قوم عمین، اندھی تھی۔ اب اندھے ہونے سے کیا مراد ہے؟ اندھے ہونے سے یہ مراد نہیں ہے کہ نبینی تھی اور ان کو نظر ہی نہیں آتا تھا۔ نوح علیہ السلام ان کے سامنے کوئی کتاب رکھ رہے تھے، کوئی نوشتہ تھا، کوئی تختیاں تھی، ان کے اوپر لکھا ہوا تھا اللہ کے پیغام اور لکھ رہے تھے، اور وہ تو اندھے تھے، ان کو تو پڑھنا نہیں آ رہا تھا۔ تو یہاں پہ اندھے ہونے سے مراد یہ نہیں ہے، وہ جس کا تذکرہ سورۃ الحج پر نمبر 17 کے اندر موجود ہے۔ فرمایا میرے محبوب علیہ السلام، فَإِنَّا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، یہ جو مشرکین مکہ ہے نا، ان کے سامنے آپ کے معجزات ہیں، ان کے سامنے کنکریوں نے کلمہ پڑھا، ان کے سامنے درخت زمین کی چھاتی چیر کے آپ کے قدموں میں آئے، ان کے سامنے یہ سارے معجزات ہیں۔ فَإِنَّا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں، وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، لیکن ان کے سینوں کے اندر دھڑکنے والے دل وہ اندھے ہیں۔ ظاہر میں تو یہ دیکھتے ہیں کہ جو بھی شخص ان میں سے معتدل بھی ہو تو وہ آ کر کے یہ کہتا ہے کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، اور وہ ایمان لے آتے ہیں۔ ان کے دلوں کے اوپر مہریں لگی ہیں، تو یہ دیکھنے کے باوجود یہ ایمان نہیں لے کر کے آتے۔ اسی سینس میں قوم نوح کو کہا گیا انہم کانوا قوما عمین، یہ اندھے لوگ تھے، حق کو اتنا واضح دیکھ کر کے بھی ایمان نہ لانا، اس سے بڑا کوئی اندھا پر نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت نصیب فرمائے۔